جو آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور جسے سن کر ہم سب سامعین کے شعر میں ذہن میں دماغ میں یہ شعر گنگنا رہا تھا کہ بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے روک کر، کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ سامعین کرام، تو آئیے اب ہم اپنے معزز مہمانان کرام میں سے حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب بانی و محترم جامعہ رشیدیہ گنپت گنج جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند سپول کو دعوت اسٹیج دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ دوستو، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم لوگ جس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بہت ہی بلند ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سرور کائنات افضل الانبیاء امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ناموس کی حفاظت کس طرح ہو۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کے ذریعے سے جہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، وہیں اس بات کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اب ساری کائنات کے لیے رحمت اور امن کا پیغامبر اور ساری دنیا کے لیے اللہ کا کوئی رسول ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات کے ہر چیز کے نبی ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں ذرا سی بھی حساسیت کا مظاہرہ کریں گے اور اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے امن شانتی کا، شفقت و محبت کا، الفت اور رواداری کا اور تمام تر اخلاق حسنہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے لیے ایک رحمت اور نہایت ہی زیادہ مشفق بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دنیا میں آپ آنے کے بعد جس طرح ہم لوگوں نے ایمان کا ایک عہد کیا ہے، اسی طرح ہم لوگ اپنے نبی کی عزت کے سلسلے میں اپنے آپ کو اگر حساس نہیں بناتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔
मुसलमानों की जिंदगी का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि अपनी नबी की जिंदगी से दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करे। इसीलिए मैंने आपके सामने बुखारी की वो हदीस पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि उस इंसान को अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत ना हो। और अल्लाह के नबी की ये मोहब्बत का दावा हर वक्त हमारे दामन में होना चाहिए, हर वक्त इसका एहसास होना चाहिए, तभी सही माने में हम नबी के सही दावेदार हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, हम लोग वो नहीं हैं, इस उम्मत मोहम्मदिया का वो किरदार नहीं है जो किरदार बनो इसराइल का था। बनो इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, और जब जिहाद के लिए अपनी कौम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी तो बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि आप और आपके परवरदिगार जो हैं वो जाइए, आप लोग जिहाद कीजिए, हम लोग बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं। इस तरह का गुस्ताखाना जुमला उनके पैरोकारों ने उनके सामने कहा, जबकि हमारी जिंदगी का अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आप अगर मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नहीं हजारों इंसान हर वक्त नबी की जान पर जान छिड़कने के लिए, कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। आप अपनी नबी की जिंदगी को पढ़िए, आपके सामने मैं एक दो नमूना बयान करता हूँ। एक हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी हैं, उहद के मैदान में उनके बदन पर 12 तीरों का जख्म है, पूरा बदन छलनी है, और उहद के मैदान में एक तरफ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं। उस वक्त में वो क्या देखते हैं कि हजरत उबय बिन काब का वहां से गुजर हुआ, तो उबय बिन काब ने उनको देखा तो पूछा कि साद क्या हाल है, तो आखिरी लम्हे में जब वो झांकनी का आलम था, आखिरी सांसें वो ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने हजरत उबय बिन काब से कहा कि आप जब जाइएगा अपने नबी के पास तो मेरा सलाम कह दीजिएगा, और मेरी कैफियत उनके सामने बयान कर करके और तमाम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम दे दीजिएगा कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान इस दुनिया में बाकी है, हर एक अपनी जान को उनके ऊपर निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अगर नबी को कत्ल कर दिया जाए और एक भी उनका नाम लेवा इस दुनिया में बाकी रह जाए तो ऐसी जिंदगी के लिए अल्लाह के यहाँ कोई बख्शिश नहीं है, कोई माजरत नहीं है। ये तारीखी जुमला हजरत उबय बिन काब ने आखिरी लम्हे में हजरत साद बिन रबी से सुना है। हजरत साद बिन रबी ने आखिरी वक्त में अपने बीवी के लिए, बेटा के लिए, अपने घर के लोगों के लिए कोई पैगाम नहीं दिया, बल्कि नबी की जान के, नबी के ऊपर जान छिड़कने के लिए उम्मत के नाम पैगाम दिया और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में सलाम और दुआ की, यानी कि तोहफा पेश किया। तो मेरे दोस्तों, ये इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अपने सहाबा से, अपने बुजुर्गों से ये मीरास में दिया है, और ये खिदमत हम लोगों को करने का मौका मिला है। इसी तरह आप पढ़ेंगे हजरत ज़ैद बिन दसना को मुशरिकीन ने बदर के महलूकीन और मक़तूलीन के बदले में गिरफ्तार कर लिया, और जब उसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा तो फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए उससे किसी ने सवाल कर दिया कि ज़ैद, जरा ये बताओ कि अगर तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटकाया जाता और तुम अपने घर में, बच्चों में, बीवी में और घर के तमाम अहले खाना के साथ, आयशो इशरत के साथ रहते, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? तो उस वक्त हजरत ज़ैद बिन दसना पूरे जोश में आते हैं और ईमानी गैरत का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि मैं अपने घर में बाल बच्चों के साथ रहता और मेरे नबी के पांव में कांटा चुभने की तकलीफ
تکلیف ہو جاتی میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی ذات سے کتنی محبت ان بزرگوں کو تھی، صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت احد کے میدان میں جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مدینہ کے لوگ حالات پرسی کے لیے اور بیماروں کو، شہیدوں کو دیکھنے کے لیے، زخمیوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عورتیں جب آنے لگی تو ایک عورت جو قبیلہ بنو دینار کی تھی ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور جو فطری غم ہے اس کا اظہار کیا اور انہوں نے سوال کیا مجھے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ ان کی کیا حالت ہے، وہ کس کیفیت میں ہے۔ دوسرے نے پھر اس کو کہا کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر انا للہ پڑھا۔ پھر انہوں نے صدمے کا جو فطری غم ہے اس غم کا اظہار کیا، لیکن ان دونوں کے غم میں وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ پھر آگے آنے والے جو مجاہدین کے لشکر تھے ان سے پوچھتی ہے کہ ہمارے نبی کا کیا حال ہے، یہ تو بتاؤ۔ اب بتانے والے نے کہا کہ تمہارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے احد کے میدان میں۔ اس پر بھی وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئی اور فطری غم کے ساتھ انا للہ پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی ارے میں اللہ کے نبی کا حال دریافت کر رہی ہوں اور تم لوگ میرے رشتہ داروں کی خبر بتا رہے ہو۔ آگے بڑھ کر کے ایک مجاہد نے پھر کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی وہ زیادہ تکلیف سے بے چین نہیں ہوئی۔ تب جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے نبی کی حالت ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی کیفیت میں ہے۔ یہ سن کر کے اس عورت کے دل میں جو ایمانی جوش اور غیرت جو جذبہ تھا وہ اچھل کر کے باہر آیا اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ خیریت سے ہیں، تو دنیا کی سب تکلیفیں ہمارے لیے ہیج ہے۔ دنیا کی کوئی تکلیف چاہے میرے باپ کا، میرے شوہر کا، میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن اس کا غم ہمیں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اگر موجود ہیں تو سب غم ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ایمانی جوش اور یہ غیرت ایمان والوں کے دلوں میں تھا، اور وہی جوش اور غیرت ورثے میں ہم لوگوں کو ملا ہے۔ اور آپ کے سامنے تو میں یہ صحابہ کا واقعہ بتا رہا ہوں، ابھی حال کا واقعہ بتاؤں کہ جب 16 اگست کو مہاراشٹر میں رام گری ایک بابا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو رانچی میں ایک احتجاجی ریلی نکلا۔ اس احتجاجی ریلی میں مدثر نام کا ایک نوجوان شہید ہو گیا، کسی وجہ سے وہ شہید کر دیا گیا۔ کچھ اخباری نمائندے ان کے ماں کے پاس جو کم پڑھی لکھی بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کے کہنے لگے، نمائندے لوگ، اخبار کے پیپر کے نمائندے لوگ کہنے لگے کہ تم اپنے بیٹے کی شہادت کے سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو اس بوڑھی عورت کی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیجئے۔ آج بھی آپ کو صحابہ کا ایمان اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، گاؤں میں، سماج میں آپ کو ملے گا، لیکن صحیح معنی میں ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اخباری نمائندے نے جب اس بوڑھی عورت سے پوچھا، مدثر جو شہید ہوا تھا ریلی میں، اس شہید کی ماں سے پوچھا کہ ماں تم بتلاؤ کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا ناموس رسالت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اسلام زندہ باد کہتے ہوئے دنیا سے شہید ہوا ہے، اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ تو میرے دوستو یہ غیرت بھی آج ہمارے سماج میں ہے، لیکن صحیح معنی میں اس کی نمائش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، اولاد سے، دنیا جہاں کی ہر دولت سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہو، تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا ہم لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا
یہ بتلاؤ کہ تمہارا بیٹا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کہا نہیں، ایسے بیٹے کو تو میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ تو کہا یہی تو تمہارا ایمان ہے، اور یہی تو وہ محبت ہے جو نبی کی محبت سب چیزوں پر غالب ہے۔ جب تم اپنے بیٹے کو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہاری ایمانی اصل امتحان ہے، ایمانی غیرت کا اصل یعنی کہ مظاہرہ جو ہے ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، نبی کی ذات سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر جو ابھی آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ کہ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک ایسا فیشن بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا ہوا ہے۔ آج کل کی نئی تہذیب میں بہت معمولی چیزوں پر قتل کی سزا ہے، اس کے باوجود یہ کسی بھی دھرم کی معروف شخصیت اور بڑی شخصیت کے خلاف بیجا کیچڑ اچھالنا اور اس کو گالی دینا، اس کے شان میں گستاخی کرنا، یہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے جس کے لیے جمہوری ممالک کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ایسے قانون بنانے کی ضرورت ہے جو ان کو ایسی سزا دی جائے کہ کوئی آدمی اس طرح کا گستاخی والا قدم نہ اٹھائے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کو اسلامی رواداری کا یہ ایک نمونہ ہے، ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، تم کسی بھی دھرم کے بڑے رہنما کو، کسی بھی بڑی شخصیت کو برا بھلا مت کہو، اور یہ اسلام کا ایک روادارانہ پیغام ہے۔ اس پیغام کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی ہماری مذہبی شخصیات کے سلسلے میں بولنے سے پہلے سوچتے کہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے اس طرح کے مولانا مجاہد الاسلام صاحب، مولانا مجاہد الاسلام صاحب، مفتی انصار صاحب قاسمی، مفتی انصار صاحب قاسمی، ناموس رسالت، ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان، ہندوستان۔ ماشاءاللہ جو ہمارے معزز مہمانان کرام ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بیانات سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ میرے دوستو، اصل ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور نبی کی زندگی کے پیغام کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو ہم اپنے سماج میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں۔ آج اس طرح کے جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں یک گنا ہم لوگوں کی سستی اور غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی سستی کو ختم کرنے کے لیے نبی کی زندگی سے ہم سب کو خود بھی واقف ہونا چاہیے، اور نبی کی زندگی کے جو اخلاق حسنہ کے متعلق پیغام ہے، غیروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، کس طرح آپ سماج میں لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارگی اور اخوت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان تمام پیغامات کو خود ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے برادران وطن کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ اگر ہمارے نبی کی زندگی کے حالات سے واقف رہیں گے اور ان کو ہم اپنے نبی کی زندگی کے پیغام سے اگر واقف رکھیں گے تو اس طرح کے حالات انشاءاللہ ہمارے سماج میں پیش نہیں آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ پیپروں کو پڑھیں گے، دنیا کی بہت ساری کتابوں کو پڑھیں گے، موبائلوں میں گھنٹوں وقت برباد کریں گے، لیکن اپنے نبی کی زندگی سے خود واقف ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، پوری دنیا کے لیے وہ سراپا رحمت اور امن کا پیغام ہے۔ وہ کس طرح سے رحمت ہے پوری دنیا کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے کس طرح امن کا یعنی کہ پیغام دیا ہمارے نبی نے، اس کو جب ہم پڑھیں گے، کم سے کم آپ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں تو ہندی ہی میں
नबी की जिंदगी के मुतालिक कोई किताब लीजिए और उसको पढ़िए। उर्दू जानते हैं तो सैकड़ों किताबें उर्दू में हमारे नबी की जिंदगी से मुतालिक है, उसको आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी वाकिफ कराइए। अपने इलाके में गाहे बगाहे बड़े बड़े जलसा के बजाय बच्चों का मकामी सतह पर, गांव सतह पर सीरत कुरैश से मुतालिक सवालात याद करवा करके उससे वाकिफ होने की कोशिश कीजिए। अगर अब नबी की जिंदगी के सिलसिले में सब लोग वाकिफ होंगे, उनके जिंदगी की जो पूरी दुनिया के लिए अहमियत है उससे पूरी दुनिया के लोग अगर वाकिफ होंगे तो इस तरह के जो वाकयात नबी की शान में गुस्ताखी के और इस तरह की हर्जा सराई और दरीदा दहनी जो पेश आ रही है तो इंशाअल्लाह इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। और इस सिलसिले में हम लोगों को खुद अपनी बेदारी के साथ साथ करने का जो काम है वो ये है कि हम लोग अपने समाजी तौर पर खुद अपने आप को इस्लामी रंग में रंगने की कोशिश करें, इसलिए कि इस्लाम और मुसलमान ये दोनों लाजिम मलजूम है कि इस्लाम अगर हमारी जिंदगी में होगा तभी हम सही माने में मुसलमान होंगे। लेकिन आज हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी जिंदगी में इस्लाम जर्रा बराबर भी नहीं है, इसलिए लोग हमारी जात से मुतनफिर हैं और हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिशें मंसूबे इलाके में बन रहे हैं और हमारी जात को इस दुनिया से खत्म करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी की जिंदगी में भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जब इस्लामी ममलकत कायम नहीं थी उस वक्त भी इस्लाम की सजा ये थी कि वो ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। आपने पढ़ा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जाते हैं मदीना तो मदीना में एक यहूदियों का बड़ा सरदार था काब बिन अशरफ, उसको कत्ल किस तरह किया गया था। मोहम्मद बिन मुस्लिमा की एक मुख्तसर से दस्ते ने कैसे कत्ल किया था ये नमूना हमें अपनी जिंदगी में मिलता है। लेकिन चूंकि हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में जमहूरी जो कवानीन है उसकी पासदारी और हिफाजत और उसके मुताबिक चलना हमारा जरूरी फरीजा है, इसलिए जमहूरी मुल्क में जो हुकूक हमको दस्तयाब हैं उन हुकूक की रियायत करते हुए पुरअमन एहतिजाज जिस तरह आज हो रहा है इस तरह के एहतिजाज और यानी कि थानों में एसपी वगैरह के यहाँ FIR वगैरह करके अपने एहतिजाज से उनको रूशनाश कराएं और उन लोगों को प्रेशर डालें खासतौर पर सियासी पार्टियों के ऊपर कि वो पार्लियामेंट में और असेंबलियों में ऐसा कानून बनाए कि कोई गुस्ताख समाज में इस तरह के इंतशार पैदा करने वाली हरकत न करें, ताकि समाजी तौर पर जो प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की रही है उस गंगा जमनी तहजीब में इंतशार और इफ्तिखार न पैदा हो, इफ्तिराक न पैदा हो और आपसी समाज में ताना बाना न बिखरे। उसके लिए हम लोगों को आज इस प्रोग्राम के सतह पर आपस में सर जोड़ करके फिक्र करना है और एक मुस्तकिल कोई लाहे अमल तैयार करना है जिस लाहे अमल की रोशनी में हम लोग आपस में अपने समाज में जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।